آج میں ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہتا ہوں. جب بندے کو بہت خوشی ہوتی ہے تو اس کا پہلا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلا ایکشن کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، اسمائل کس نے کہا؟ بالکل صحیح ہے. اس کا چہرے پر رونق آ جاتی ہے. وہ خوشی کا اظہار خاموشی سے کرتا ہے. اسمائل دے کسی بھی غصے والے بندے، ناراض بندے کو اگر آپ نے اس کا چہرہ خوش دیکھنا ہے نا، تو اس کے بچے کی تھوڑی سی تعریف کر دیں تو اس کے چہرے پہ فوراً ایک دم سے اسمائل آ جائے گی. تو جب خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے، جب اس کی تعریف ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے اسمائل کے ساتھ خوشی منانا چاہیے. تو آج جو دو حوالہ جات پڑے ہیں، میں ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ سٹوری ہے تو بہت لمبی، مگر اس کا ایک حصہ آپ کو سناؤں گا. اور یہ سٹوری بہت ہی خوبصورت، دنیا جہان کی سٹوریوں میں سب سے زیادہ خوبصورت سٹوری ہے. اور یہ سٹوری ہے مقدسہ مریم اور یوسف اور خدا یسوع. اور یہ سٹوری اس لیے بھی سب سے زیادہ اہم اور خوبصورت ہے کیونکہ یہ سچی کہانی ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی بھی کسی روایت، کسی قصے، کسی کہانی کی گنجائش نہیں ہے. خدا کے خادموں نے جب بائبل مقدس کو ترتیب دیا ہے تو اس وقت جتنی بھی روایاتی باتیں تھیں، جتنی بھی قصے کہانیاں تھیں، ان سب کو ایک طرف کر دیا اور جو ان کو خدا کے روح نے سکھایا اس کی مدد سے انہوں نے اس بائبل مقدس کو ترتیب دے کر ہمارے ہاتھ میں دی. چند روز پہلے ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی پادری صاحب، وہ جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ 25 جنوری کو نہیں، 25 دسمبر کو نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا کب ہوئی تھی؟ کہتے یہ نہیں پتا، کچھ کہتے ہیں جنوری کو ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو 2024 سال کے بعد پتہ چلا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی. آپ کو اب پتہ چلا؟ بڑی دیر ہو گئی ہے یار. آپ اگر 60 سال پہلے اگر مجھے بتا دیتے تو میں پھر اس بات پہ عمل کر لیتا. لیکن آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ ڈیفینیٹ تاریخ کیا ہے، تاکہ میں 25 دسمبر کو بھی چھوڑ دوں اور آپ کی تاریخ مجھے ملے نا تو میں تو رہ گیا بیچارہ. لیکن یاد رہے کہ 2024 سال گزر گئے. یسوع مسیح کی پیدائش، کچھ ہمارے علماء بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ صحیح تاریخ نہیں ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ 2000 سال قبل یا دوسری صدی میں، پہلی صدی میں جب بائبل مقدس کو ترتیب دے دیا گیا، ہم ان سے زیادہ دانا ہیں یا ہم ان سے زیادہ مسیح کے قریب ہیں. جب ترجمے ہوئے ہیں انہوں نے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تاریخ درست نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں وہ درست نہیں کہتے. ہم بائبل مقدس کی اس سٹوری کے اوپر غور کریں گے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آدم سے سیت اور سیت سے نوح، نوح سے ابراہم، ابراہم سے اسحاق، یعقوب اور یہودا. پھر یہ نسب نامہ جب ہم پڑھتے ہیں نا متی کی انجیل کا، تو اس میں یہ ترتیب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح پر آ کر مکمل ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھنا کہ یسوع مسیح کی ماں مریم جو تھی وہ اور یوسف، اگرچہ وہ مقدسہ مریم کا شوہر تھا مگر یسوع کا باپ تو نہیں تھا، مگر اس کو خدا نے یسوع کا باپ ہونے کا درجہ دیا جب اس کو یہ کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. یعنی اس زمانے میں یہودیوں میں باپ کو حق حاصل تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام رکھے. جیسے یوحنا
کا نام زکریا نے رکھا تو وہ قابل قبول ٹھہرا. اسی طرح سے اس نام کی اناؤنسمنٹ یوسف نے کی ہے، کیونکہ وہ اس کا ہم جسمانی لحاظ سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور وہ اس بچے کے، میرے دوست کا ایک بیٹا ہے جوان ہو گیا ہے، وہ اپنے اس یعنی متبنہ باپ کو باپ ہی کہتا ہے، باپ اس کو بیٹے سمجھتا ہے، بیٹے کی طرح وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، وہ اس کا بیٹا کہلاتا ہے. اور مقدسہ مریم کے ساتھ یوسف نے بطور شوہر خداوند یسوع مسیح کا باپ ہونے کا حق ادا کیا. اچھا، اب ہوا یہ کہ خداوند یسوع مسیح کو ابن داؤد اور ابن ابراہم کہا گیا ہے. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اور وہ خدا کا تھا، یعنی خدا کا بیٹا کہلایا. اب ابن داؤد اور ابن ابراہم، خاص طور پہ ابن داؤد کا ذکر کرنے سے پہلے یسایہ نبی کا جو حصہ ہم نے پڑھا اس میں لکھا ہے یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، اور یسی داؤد کا باپ تھا. اور یہ ملک اسرائیل کے شہر بیت لحم کے رہنے والے. اور خدا نے اسرائیل کا ملک، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو، ہر ایک عام بندے کو یاد رکھنی ہوں گی کہ ملک اسرائیل جو ہے، کبھی اس کا نام کنعان ہوتا تھا، یہ کنعانیوں کا ملک تھا. اسماعیل کی اولاد حام کی اولاد کا یہ علاقہ تھا. خدا ابراہم کو اور سے نکال کر حران میں لے آیا، حران سے نکال کر وہ کنعان میں لے آیا. جب کنعان میں آ کر وہ ٹھہرتا ہے تو خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ یہ سرزمین میں تجھے دیتا ہوں، یہ ملک میں تجھے دیتا ہوں. یہ ابراہم کا ملک کہلایا، ملک کنعان. اور اس کا ایک نام جو ہے یہ آج کے دور میں اسرائیل ہے. اس کے 3 صوبے تھے خداوند یسوع مسیح کے دور میں. ایک تھا گلیل، اور ایک تھا سامریہ، اور ایک تھا یہودیہ. یہودیہ کے صوبے میں یروشلم ہے، یہودیہ کے صوبے میں بیت لحم ہے. اور مریم اور یوسف کے باوجداد والدین جو تھے وہ کسی وجہ سے وہ ناصرت میں، گلیل کے صوبہ کے ناصرت میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر بہت ساری روایات ہیں، کوئی صحیح ہیں کوئی نہیں مانی جاتی، لیکن میں ان کو نہیں چھیڑتا. اب ہوا کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے نبی کی طرف سے پیشین گوئی بھی آئی ہوئی ہے. اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مریم اور یوسف دونوں ہی داؤد بادشاہ کی نسل سے. بادشاہوں کی نسلیں مغلوں کی طرح، مغل پورے میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا لاہور کے، یہ مغلیہ خاندان نے اپنے گھرانے کے لیے یہ علاقہ آباد کیا تھا، اس کا نام مغل پورہ رکھا. اور وہی ان کی نسلیں جو اب وہاں آباد ہیں، وہ کوئی چنگچیاں چلاتے ہیں. زیادہ تر انہوں نے لوہارا ترکھانا کام شروع کیا، یعنی لکڑی اور لوہے کا کام شروع کیا تھا. اور وہ لوگ مغل پورے کے لوگ ہیں. بہت سے لوگ پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے گاؤں میں بھی ایک مغلوں کا خاندان تھا، اور ان کی سوچ بالکل الگ، باقی لوگوں سے بالکل الگ لوگ تھے. اور اگرچہ وہ گاؤں کے کمی تھے، یعنی لوہار ترخان تھے، یہ رمبے داتریاں بناتے تھے، ہل پنجالی بناتے تھے، اور وہ بڑے ہی مطمئن اور بڑے ہی شاندار لوگ. یاد رہے کہ بادشاہوں کی اولادیں غریب ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو شاہی خاندانوں کا بلڈ ہے وہ رہتا ہے. مریم اور یوسف اتنے بھی غریب نہیں ہوئے تھے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں، دیکھتے ہیں کہ مریم کو یوسف گدھے پہ بٹھا کے ٹچ کرتا لے کے جا رہا ہے، تو پگڑی سی باندھی ہوئی ہے، ڈانگ ہاتھ میں پکڑ. ایسا نہیں تھا. وہ اچھے کاروبار کو جاری کیے ہوئے تھا، وہ
پیسے والا بندہ تھا، مگر میں ان کو کیا کہتا ہوں؟ میں ان کو شاہی خاندان کے شہزادہ شہزادی، ان کی سوچ بڑی بلند تھی. تو بڑے لوگوں کو خدا بڑے کام دیتا ہے. یہ بہت بڑا کام تھا جو خدا نے مقدسہ مریم کو دیا اور مقدس یوسف کے سپرد کیا ہے. یہ معمولی کام نہیں تھا، یہ دنیا میں سب سے بڑا کام ہوا جس کے لیے فرشتہ اپنے گڈریوں سے کہتا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ خدا کا سب سے بڑا کام. اور یسوع پیدا ہوا اور یسوع کا نام جو ہے، یسوع نام سب سے بڑا نام، اور یسوع کا مقام بھی سب سے بڑا ہے. اور میرے لیے، آپ کے لیے یسوع خدا کی طرف سے انعام ہے جو سب سے بڑا انعام ہے. ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فردن بات. اب خدا نے چرواہوں کو چن لیا، چرواہوں کو کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا. میں پہلے بھی اس کا تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں، اگر دوہرا دوں تو اچھا ہے، لیکن بعض لوگ نئے ہیں. چرواہوں کو آپ کس صورت میں دیکھتے ہیں؟ ہمارا گاؤں بھی چرواہوں کا گاؤں تھا. لبڑے تبڑے چرواہے، مٹی کٹا پڑا ہوا، بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہنے والے، ان کے جسموں سے بھیڑ بکریوں کی سمیل بھی آتی، اور وہ سارا دن بھیڑ بکریوں کے ساتھ رفاقت رکھتے. رات کو وہاں لکھا ہے کہ رات کو اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. سب سے پہلی بات یہ، وہ جاگ رہے تھے اس وقت، اسی لیے انہوں نے نور کو دیکھا، اسی لیے انہوں نے فرشتوں کی آواز سنی. اور خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے چرواہے بنا کر کہتا ہے بس جاگتے رہو، نہ تم اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی. پہلی بات. دوسری بات، یہ چرواہوں کی خوبی یہ ہے کہ چرواہے جو ہیں یہ لیڈرشپ کی بہت بڑی مثال ہے. رہنما، چرواہے سب سے اچھے رہنما ہوتے ہیں. اب دیکھیے، پہلا چرواہا ہابل، دوسرا بڑا چرواہا ابراہم، تیسرا بڑا چرواہا ایوب کو اب چرواہا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس مال مویشی بہت تھا. اگلا چرواہا یعقوب. پھر موسیٰ، بہت بڑی شخصیت جو مصر کے سارے علوم پڑھ چکا تھا اور اس کو 40 سال بھیڑ بکریاں چرانا پڑی. اس کے بعد داؤد ہے جو چرواہا تھا مگر خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا. اس کے بعد اموس ایک چرواہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ میں نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، میں تو چرواہا ہوں اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں. اور ایک ایسا چرواہا بھی ہے جس نے بھیڑ بکریاں چرائی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اب یہ چرواہے کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور جب پطرس سے یسوع نے کہا پطرس کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ کہتا ہاں میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. اس نے کہا جا میری بھیڑیں چرا. 3 بار کہا. اور جو تصویر داؤد نے بطور بھیڑ چرواہے کی پیش کی ہے اس سے زیادہ خوبصورت اور بات کوئی نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کبھی نہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ میرا چوپان ہے. دیکھیے، اگر آپ اپنے خاندان کے چوپان ہیں، اگر آپ کسی ادارے کے چوپان ہیں، اگر آپ کسی گاؤں کے سربراہ چوپان ہیں، اگر آپ کسی بھی طریقے سے اپنی جاب کے چوپان ہیں، اگر آپ کے انڈر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو پھر داؤد کی طرح دیکھنا پڑے گا میرا بھی کوئی چوپان ہے جو مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، مجھے ہر ایک نعمت عطا کرتا ہے، مگر اس کا نتیجہ نہیں مانگتا ہے. مگر ایک چرواہا نتیجہ مانگتا بھی.
اب چرواہا کیوں بھیڑ بکریوں کو اتنا محفوظ رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے؟ اس کو 3 برکتیں ان سے ملنی چاہیے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی ہر سال اون اتارتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں سے دودھ کا طلبگار ہوتا ہے۔ اچھا چرواہا ان کی گروتھ کا طلبگار ہوتا ہے، ان سے بچے چاہتا ہے۔ اور خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے، اس کے حضور شکر گزاریاں پیش کرنے کے لیے اس کے حضور آئیں، کیونکہ وہ میرا اچھا چرواہا ہے۔ اس بڑے دن کے موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ یسی کے تنے کی کونپل کو خدا نے چنا ہے اچھا چرواہا بننے کے لیے۔ پہلا اچھا چرواہا خداوند یسوع مسیح ہے، اور یسوع اپنی بھیڑوں کو ہمارے سپرد کر رہا ہے۔ آپ میں سے جتنوں کے سپرد بھی ہیں، کوئی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی چوپانی نگہبانی ہے۔ اس کی نگہبانی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی میری ذمہ داری۔ مجھے اپنی خدمت کی نگہبانی کرنی ہے، اور اپنے ساتھ لوگوں کی چوپانی بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے اپنی جان بھی حاضر کرنی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ جو دنیا کی سب سے بڑی کہانی کا سب سے بڑا کردار ہے، سب سے بڑا کریکٹر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا، وہ یسوع مسیح ہے۔ میں جب بھی وہاں لاہور جاتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے میٹرو پر، جو میٹرو بس ہے نا، اس کے اوپر جاتا ہوں، شوق ہے اس کے اوپر چڑھنے کا، تو وہ داتا دربار کے پاس سے گزر، اس کے اوپر موٹا موٹا شعر لکھا ہوا، جو دراصل یسوع مسیح کے لیے جس شاعر نے بھی لکھا ہے۔ اگر کسی نے وہ شعر وہاں پڑھا ہے تو بتا دیجیے، علامہ اقبال کا ہے۔ وہ کہتا ہے، گنج بخشے فیض عالم، گنج کا مطلب ہے دولت، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل آرا۔ گنج بخشنے والا کون ہے؟ یسوع، اس میں شک کی نہیں۔ فیض کس سے ملتا ہے؟ معجزے کس سے ہوئے؟ یسوع مسیح سے۔ خدا کا نور، خدا کے جلال کا مظہر کون ہے؟ یسوع ہے۔ اور ناقصاؤں کا رہنما کون ہے؟ یسوع ہے۔ وہ بھولے بھٹکوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، ان کو راہ کون دکھاتا ہے؟ کہتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ لیکن انہوں نے وہاں لکھ دیا، ان کو ایسے سمجھ آئی، انہوں نے لکھ دیا۔ مگر یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرا اچھا چرواہا جو ہے وہ ہمیں بھی وہی کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے پاس۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا، چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں، دابڑے کے نیچے نہیں، چارپائی کے نیچے نہیں، بلکہ سٹینڈ پر رکھتے ہیں، چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے وسیلے سے روشنی حاصل ہو اور لوگ اس کی رہنمائی میں چلیں، تاکہ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید۔ اس میں 4 باتیں، ان کو آپ یاد رکھیں۔ یہ 4 باتیں میں آپ کو گن کے بتا دیتا ہوں۔ خدا نے آپ کو یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک نیا نام بخشا۔ وہ نام کیا ہے؟ تم دنیا کے نور، تم دنیا کے رہنما ہو۔ جو اچھا چرواہا آگے چلتا ہے، پیچھے نہیں چلتا، رہنما ہمیشہ آگے چلتا ہے، اور وہ حق خدا نے آپ کو بھی دیا ہوا ہے آگے چلنے کے لیے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، تمہیں بلندیوں تک پہنچا دیا، اس نے بلند کر دیا ہے، پہاڑ پر بٹھا دیا، چٹان پر بٹھا دیا ہے، اونچا کر دیا ہے، تمہیں مقام عطا کیا ہے، نام اور مقام۔ تیسری بات ہے، تاکہ تمہاری روشنی دوسروں تک پہنچے، تمہیں جلنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، جلتے چراغ گل نہ ہو۔
موم بتی جلتی ہے مگر خود کو فنا کر دیتی، خود کو وہ ختم کر لیتی ہے اور وہ ساری رات اندھیرے میں جلتی رہتی ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے جلنے کا موقع ملا ہے، لوگوں کو راہ دکھانے کا موقع ملا ہے، اور ہمیں یہ کام دیا ہے، تم نے یہی کام کرنا۔ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انجیل سناؤ، یہ کام دیا ہے۔ چراغ جلاؤ، روشنی جلاؤ، یہ موم بتی جلائی گئی کس بات کے لیے؟ کہ تم دنیا کے نور۔ چوتھی بات ہے انعام۔ یہ انعام ہے خداوند کی طرف سے کہ خدا کی تمجید ہمارے سبب سے، خدا کی تمجید، تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں سے خدا کی تمجید کریں۔ آج جو یسی کے تنے کی کونپل سے نکلی ہوئی وہ شاخ، بارور شاخ جو ہے، یہ بطور چراغ یہ دنیا کو روشن کرتی ہے۔ اب یسوع مسیح کے زمانے میں 3 بر اعظم ہوتے تھے اور اب 7 ہیں۔ اگر آپ فیس بک کے اوپر، میں نے بڑی کوشش کر کے نا ایک بندے کو انٹارکٹیکا سے ڈھونڈ لیا، میں نے اس کو ہیلو ہائی لکھا، اس نے مجھے جواب دیا، اور میں نے کہا کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں He is my Savior and Lord۔ وہ 7 میں بر اعظم میں بیٹھے ہوئے کو پتا ہے، کیونکہ وہ جو یسی کے تنے کی کونپل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ 7 بر اعظموں پر پھیل گئی، اور اس کے ایک پتے کا سایہ اگر مجھ پر پڑے تو میرے لیے اتنے کا اس کے بہائے گئے خون کا ایک قطرہ، اس کے بارے میں ایک خدا کا خادم لکھتا ہے یسوع کے خون کا ایک قطرہ تمام ناپاکی کو بہا کے لے جا سکتا ہے، اور اس انگور کے حقیقی درخت کی شاخ کا ایک پتا اگر ہمارے اوپر پھیلا ہو، بلکہ پھیلا ہوا ہے، جو ہمارے لیے مکمل طور پر پناہ گاہ بنا۔ پاکستان میں ہم تھوڑے سے تو ہیں، تو بھی پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ہر ایک پالیسی، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سائنس ٹیکنالوجی مسیحیوں کی محتاج۔ ہمیں چراغ بن کر، ہمیں یسی کے تنے کی کونپل کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میرے سبب سے لوگ یسوع کی تمجید۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہمیں آج یسی کے تنے کی کونپل کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے، اور اس کی برکتوں کو اپنے لیے قبول کرنا ہے، تاکہ ہم اس کے اچھے گواہ بن کر آگے بڑھ سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔